من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم وحصید۔ جیسا کہ آپ کے سامنے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا اور ان پر آنے والے عذابات کچھ تفصیلاً بیان ہوئے، کچھ مختصراً بیان ہوئے۔ یہاں سے ان پر تبصرہ ذکر کیا جائے گا جو خلاق کائنات نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک من انباء القریٰ، فرمایا یہ جو بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک، جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، جو آپ کو بیان کر رہے ہیں، منہا قائم و حصید، ان میں سے کچھ وہ بستیاں ہیں جو امن و امان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، ان کے گھر، ان کی چار دیواریاں، ان کی چھتیں، ان کے باغات، ہر چیز موجود ہے وہاں پر۔ وحصید، اور کچھ وہ بستیاں ہیں جو بالکل کاٹ کر رکھ دی گئی ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ جیسا کہ فرعونی جو ہیں وہ سارے کے سارے چونکہ گھر سے باہر نکل کر ڈوبے تھے، سمندر میں جا کر غرق ہوئے تھے، دریا میں، اور باقی قومیں جو ہیں وہ ان پر ایسا عذاب آیا تھا کہ وہ ان کا عذاب ہی ان کو لپیٹ گیا۔ جی، پھر کچھ قومیں وہ ہیں جن کے گھر جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر ہوتے تھے، جی، تو ان کے پہاڑ جو ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ ان گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے، یعنی ان کے گھر تو رہ گئے لیکن جن کو چیخ چنگھاڑ کی آواز آئی وہ تباہ ہو گئے، لیکن ان کے گھر جو ہیں وہ وہیں رہ گئے۔ پہاڑوں کو قرید کر کے اپنے مضبوط گھر بنایا کرتے تھے، تو ان پر عذاب بھی ایسا آیا کہ ان کے گھر جو ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا۔ جیسے قوم لوط ہے، ان کی بستی جو ہے وہ پوری کی پوری اوندھی کر دی گئی، جی، اوندھا دی گئی بستی پوری، تو ان کا کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس طرح کر کے خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا، کئیوں کی بستیاں تباہ کر دیں اور کئیوں کی بستیاں جو ہیں وہ باقی رہ گئیں۔ تباہ بستیاں جو ہیں وہ بھی لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہمارے بھی بنانے والے کوئی تھے، انہوں نے بھی رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ ٹکر لی، آخر میں کیا ہوا، مکین بھی مکان بھی دونوں تباہ ہوئے۔ اور جو مکان موجود ہیں وہ بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، جی، نشانی جو کسی کی موجود ہو وہ زیادہ بندے کو یاد دلاتی ہے، بندے کو یاد آتا رہے بھائی، جیسے کوئی بندہ فوت ہو جائے اور گھر میں جناب اس کو غسل دیا جائے، اس کا پھٹا گھر میں پڑا رہے غسل دینے والا، تو کیا خیال ہے، یاد زیادہ نہیں آتا رہے گا بندہ، وہ چیزیں باقی بھی ہوتی ہیں یاد دلانے والی، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو زیادہ یاد دلائیں گی۔ تو ان کے گھر جو ہیں وہ کھڑے رہے، تو ان کے گھر بھی ان کو یاد دلانے والے ہیں، وہاں سے گزرتے مکے والے لوگ اور ان کے گھروں کو دیکھتے، بڑے عالی شان گھر بنے ہوئے ہیں، کہ اتنا عالی شان گھر بنانے والا بندہ آخر کہاں گیا، بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، دکھ ہی نہیں رہا کہیں پہ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اہل مکہ کو دکھائی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، اور میں سچی کہوں تو اس وقت یہ آیات کریمہ جو ہیں جس طرح اس وقت مکے والوں کو تنبیہ کر رہی تھی، اسی طرح یہ آیات کریمہ اس وقت کے موجودہ دور کے کافروں کو تو کر ہی رہی ہیں، مسلمانوں کو زیادہ تنبیہ کر رہی ہیں، مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو زیادہ تنبیہ کر رہی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے جتنے آج دین کے صحابہ وفائی کر رہے ہیں وہ کافروں سے بھی بڑھ کر رہے ہیں، جتنا کافر دین پر حملہ کر رہا ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس سے بھی بڑھ کر رہا ہے، صرف کافر کی خوشنودی کے لیے، کافر کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین پر حملہ آور ہے، اپنے دین کی تباہی پھیر رہا ہے، اپنے دین کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، اپنے دین سے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے، وہ چاہے مولوی کی صورت میں ہو، چاہے پیر کی صورت میں ہو، چاہے حکمران کی صورت میں ہو، چاہے عوام کی صورت میں ہو، کوئی بھی ہو۔ میں یہ بالعموم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا، قصہ سنا کہ قوم لوط کا، قوم ہود کا، قوم سمود کا، قوم فرعون کا، ان قوموں کے قصے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی تھی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ بیان کیا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ تبصرہ جو ہے پچھلے قصے سارے اور پچھلا تبصرہ جو ہے اس وقت کافروں کو تو پڑھنا ہی چاہیے، مسلمانوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے، جو اپنے کلمے کے دعوے کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت حقہ کو چھوڑ چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو اسلام سے زیادہ کفر میں خوبیاں نظر آنی شروع ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی یہ دیکھیں ایک دو دن میں آج کیا تاریخ ہے بھلا، 31 ہو گئی ہے، لو جی آج ہی ہے وہ نیو ہیپی نیو ایئر
ہیں، وہ رات کو منائیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے گا جتنی اچھل کود، جتنی ناچ ٹاپ جو ہے نا یہ مسلمہ پڑھنے والا کرے گا، اتنا کافر بھی شاید نہ کرے. جی کافر کے تہوار منانے میں یہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، سمجھ سے باہر بات ہو گئی یار. تہوار کافر کا ناچ ٹاپ یہ رہا ہے، بارات کسی کی، جنج کسی کی، دھمال یہ ڈال رہے ہیں. بندہ پوچھے یار اتنا بھی بندہ کافر کو راضی کرنے کے لیے آگے نہیں جاتا جتنا تم آگے جا چکے ہو. کرسمس کی مبارکباد کے جناب اشتہارات جو ہیں، ایک جگہ دیکھا میں نے، بندے کا نام لکھا تو وہ غلام مصطفیٰ کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں. میں نے کہا تو کون سا غلام مصطفیٰ ہے؟ نام بدل لے اپنا یار، کو حیا کو ہاتھ لگا. تو بھی نام غلام مصطفیٰ، کرسمس کی خوشی چڑھی ہوئی ہے اسے. بلکہ یہ لکھا ہوا تھا جملہ کہ ہم کرسمس کی خوشی کے، کرسمس میں عیسائی برادری کے ساتھ کرسچن برادری کے ساتھ برابر کے شریک ہیں جناب. یعنی جتنی خوشی ان کو چڑھی ہوئی ہے اتنی خوشی ہمیں بھی چڑھی ہوئی ہے. یعنی وہ نصرانی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کی خوشی مناتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے رب تبارک و تعالیٰ کے نبی ہونے کے ناطے نہیں مناتے ہیں جی. وہ لم یلد ولم یولد کا عقیدہ ذہن میں رکھ کے نہیں مناتے، وہ رب کا بیٹا مان کے مناتے ہیں خوشی. رب کے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو تجھے بھی وہی خوشی ہوئی ہے. تو بھی توحید کا منکر ہے، تو بھی سورہ اخلاص نہیں مانتا. لم یلد ولم یولد تجھے بھی چبھتی ہے. تو کون سا غلام مصطفیٰ ہے بھائی؟ تو کون سا عبداللہ ہے جسے اتنی سمجھ کوئی نہیں یار کہ تو جناب نصرانیوں کے ساتھ خوشی میں برابر کا شریک ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان پر کوئی آفت آ پڑے تو سب سے زیادہ تکلیف ہمارے لوگوں کو ہوتی ہے، ان کی خوشی آ جائے تو سب سے زیادہ ناچنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں. سمجھ سے باہر بات ہو گئی ہے بھائی. آج تک ایسا نہیں ہوا تھا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک ایک بات میں ان کی مخالفت سکھائی ہے. حضور نے ایک ایک بات میں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ داڑھی کو رنگ نہیں لگاتے، تم رنگ لگایا کرو داڑھی کو اپنی کو. جی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جناب یہ والا کام نہیں کرتے، تم ضرور کیا کرو. وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، میں تم 2 دن کا رکھ لیا کرو. جی ایک دن آگے پیچھے تم اور ملا لیا کرو روزہ، تم 2 روزے رکھ لیا کرو. جی وہ نماز پڑھتے ہوئے جناب یہ عمل کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے میں تم مخالفت کیا کرو ان کے ساتھ. احادیث کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے یار، جگہ جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کی مخالفت سکھائی ہے. لیکن ہم تو بھائی ان کی اتباع میں ان سے بھی آگے جا چکے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے. یہودی راضی ہو جائے، نصرانی خوش ہو جائے ہم پر بھائی، بس وہ چاہے جو بھی کرنا پڑے، اپنے دین کے ساتھ بے وفائی کرنی پڑے، ان کے دین میں پورے کے پورے گھسنے کیوں نہ پڑے، وہ راضی ہونے چاہیے بس ہم سے. افسوس کی بات ہے ویسے یار. اب ہولی دیوالی جو ہے وہ کہاں تنفر تھا، نفور تھی تمہاری طبیعتیں ہیں. آج ہولی دیوالی ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹی میں منائی جا رہی ہے. بچے بنا رہے ہیں، ہولی دیوالی منا رہے ہیں. بتائیں، ویلنٹائن ڈے یہ منا رہے ہیں، اپریل فول یہ منا رہے ہیں. ساری رسمیں ان کی، ساری عیدیں ان کی یہ اپنا چکے ہیں. پیچھے کون سا رہ گیا اسلام تمہارا؟ ویسے ان کا اسلام صرف تہواروں تک محدود تھا. 80% ہماری عوام جو ہے ان کا اسلام جو ہے وہ صرف تہواروں تک ہے، بس اس کے آگے کوئی شے نہیں ہے. اور باقی 20% جو ہے ان کا اسلام جو ہے وہ مذہب تک ہے، یعنی عبادت تک ہے، بس پیچھے کچھ نہیں ہے. 80% کو آپ دیکھ لیں. جمعے والے دن نماز میں کتنے بندے تھے؟ جمعے میں کتنے بندے تھے بتائیں؟ عید میں کتنے بندے ہوں گے؟ ہے یا نہیں؟ زیادہ بندے آئیں گے نا. وہ آج کہاں ہے؟ وہ کہاں دکھ نہیں رہے. وہ چاہے رمضان مبارک عید ہو چاہے دوسری عید ہو، وہ کہاں ہیں؟ دکھ نہیں رہے. وہ ربیع الاول شریف میں نظر آئیں گے، آگے پیچھے کہاں ہیں؟ وہ کہاں مرے ہوئے ہیں؟ وہ اتنے بڑے عشاق ہیں، پورا پاکستان جناب جھنڈوں کے ساتھ سبز کر دیتے ہیں. آج کہاں ہیں وہ؟ نظر نہیں آ رہا ہے کوئی. اس سے ثابت ہوا کہ 80% لوگ جو ہیں ان کا پورا دین جو ہے وہ صرف تہواروں تک ہے. اور یہی وجہ جن کا دین پورے کا پورا تہواروں تک تھا، ان کو جو جو تہوار ملا وہ اپناتے گئے. پھر اپنے جو اسلام کے تہوار تھے ان کو ان سے بھی نفرت آتی گئی، تنفر پیدا ہو گیا ان کے دلوں کے اندر. ویلنٹائن ڈے ٹھیک ہے، ہولی دیوالی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے. ہاں جی جمعے میں مولوی ٹائم ضائع کرتے ہیں یار، کیا فائدہ جانے کا. جمعے کی چھٹی بند کر دو تاکہ جناب یہ وہیں پہ پھنسے رہیں کام میں اپنے. ان کو نہ وقت ہوگا، نہ جناب ان کو ٹائم بنے گا، نہ جناب عالم کی گفتگو سنیں گے، نہ اسلام کی طرف آئیں گے. وہ جی اتوار والے دن چونکہ نصرانی جو ہیں انہوں نے چرچ میں جانا ہوتا ہے، عبادت کرنی ہوتی ہے، اس لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کے ملک میں نصرانی کتنے تھے؟ نصرانی ان کو پتہ تھا ہماری قوم بھی ذہنی طور پہ نصرانی ہو چکی ہے، ان کو کون سا اسلام چاہیے بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. سر دھننے والی باتیں ہیں بھائی. اپنے آپ کو بندہ کیا کرے؟
ابھی نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے، رات سے بیان آیا ہے ابھی ایک حضرت کا، پاکستان میں کزن میرج پہ پابندی ہو رہی۔ کزن میرج سمجھتے ہیں؟ ماما کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، چچا کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی اور ان کے بیٹے، ادھر بیٹیاں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکے گا، پابندی ہو رہی۔ بتائیں، جو کرے گا دھر لیا جائے گا۔ صرف وہی نہیں، نکاح پڑھانے والا بھی، برات میں شریک ہونے والے بھی، نکاح میں گواہ بننے والے بھی، سب کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ سائنٹیفک طریقے سے دیکھا جائے پھر نکاح کیجیے۔ نہیں، اس پہ میں انشاءاللہ عز و جل مستقل جو ہے نا میں گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، لیکن صرف یہ اشارہ دینا مقصود تھا کہ اب حال یہ ہو چکا ہے ہمارے یہاں۔ بتائیں ابھی کتنے لوگ ہوں گے جن کے اپنے چچا کے گھر میں، ماما کے گھر میں، ہاں جی، خالہ کے گھر میں شادی ہوئی ہوگی، سب مکروہ ہو گئی شادیاں۔ اتنا رب رسول کے حکم کی پابندی تو نہیں کروا رہا ہے جتنے یہود و نصارہ کی پابندیاں کروا رہے ہیں۔ ان کی تحقیقیں کیا ہیں یار؟ وہ ایک دوست ہیں، وہ بتانے لگے کہ میں بچہ پیدا ہوا تو ہسپتال میں گیا تو میں نے ڈاکٹر نے کہا کہ میں شہد لے کے گیا تھا، میں نے کہا یہ شہد ہے، اس کو گھٹی دینی ہے، وہ گڑتی جس کو کہتے ہیں، وہ گھٹی دینی ہے۔ تو نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بچہ آپ کا جو ہے نا وہ تو بیمار ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے ڈرا دیا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا تو میں پھر نہیں لے گیا، میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر گلے پڑ جائے۔ کہتا میں نہیں لے گیا، تو اس نے کہا ہاں جی وہ لائی نہیں ہے گھٹی وغیرہ دینے کے لیے؟ میں نے کہا کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا شہد چاہیے۔ میں نے کہا وہ آپ نے پچھلی بار کہا تھا۔ اس نے کہا نہیں وہ سائنسی تحقیق تھی اس وقت، اب یہ تحقیق آ گئی۔ میں نے کہا تف ہے تمہاری تحقیق پر ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تمہاری تحقیقیں سال ہر سال بھی ہفتے بعد بدل جاتی ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جو آج سے 1400 سال پہلے فرمان فرما دی ہے نا، بات فرما دی ہے، زمین آسمان دائیں بائیں ہو جائے، حضور کا فرمان ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تمہارے اپنے منہ کالے ہوتے رہتے ہیں، تمہاری اپنی تحقیقوں پہ پانی پھرتا رہتا ہے، لیکن اللہ اکبر چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے جو بھی فرمایا رب کی وحی سے فرمایا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ جو پیدا کرنے والا ہے اس کے وہ خود بتائے گا نا کس چیز میں کیا نفع ہے تمہارے لیے، کسی میں کیا نقصان ہے تمہارے لیے۔ جب پیدا کرنے والا بتا رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو اپنی تحقیقیں لے کے آنے والے؟ لے جاؤ اپنے، رکھو اپنے پاس تحقیقیں اپنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیت مبارکہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا، جس طرح اس وقت اسلام کی دشمنی مول لے رہے تھے اسی طرح کا حال آج مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، جو اس وقت وہ کر رہے تھے اسی طرح کا حال یہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج یہ کلمہ پڑھنے والا جس طرح وہ اسلام کے خلاف کٹوتیاں کرتا تھا، اسلام کے خلاف باتیں لاتا تھا، اسی طرح آج کلمہ پڑھنے والا لا رہا ہے۔ سچی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں آیت مبارکہ، اگلی آیت مبارکہ دیکھیں، تو ان کے لیے اس میں تنبیہ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے گھر کاٹ دیے جائیں اور تم جناب نظر ہی نہ ہو، اور اس میں ان کے لیے تنبیہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم جناب مارے جاؤ، رگڑے جاؤ اور تمہارے گھر وہیں کے وہیں کھڑے رہیں، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے، تمہارے جناب محلات وہیں کھڑے رہیں، کیا بنے گا تمہارا پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، فرمایا جن کی بستیاں برباد ہوئیں، جن کے گھر برباد ہوئے، جو بندے خود برباد ہوئے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ وہ ظلم کیا تھا؟ ہمارے دین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ہمارے نبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ہماری توحید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ہماری ان کی طرف بھیجا ہوا اتنا بڑا تحفہ نبوت کا یہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ بتائیں، یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ہمارے دین کے حکامات میں ان کو کیڑے دکھتے تھے، کیڑے نکالتے تھے ہمارے دین میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پھر چھوڑا ہی نہیں ہے دنیا میں، قائم و حسید، تباہ کر کے رکھ دیا۔ ولکن ظلموا انفسہم، اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر۔ اب یہ آیت مبارکہ پہ تھوڑا سا ذرا ان الفاظ پہ غور کریں نا، جن الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے تو بلکہ ان کے ظلم کا بدلہ دیا ہے، ہم نے ان کے ظلم کی جزا دی ہے۔ ایک طرف دیکھیں خلاق کائنات نے، دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ، دنیا دار الجزا یوم الدین اللہ تعالی نے قیامت کا ہی رکھا ہے۔ دنیا میں ایک دن بھی ایسا نہیں جو دار الجزا ہو، یوم الجزا ہو۔ یوم الدین دنیا نہیں ہے، دنیا میں ایک دن بھی یوم الدین نہیں ہے۔ یوم الدین جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، یوم الجزا قیامت کا دن ہے، جزا ملنے کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان پر ان کی دین دشمنی کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب ڈال دیا۔
دنیا میں تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ جب وہ عذاب آیا ان پر تو اللہ تبارک کو، جیسے وہ ایک مقولہ ہے نا عربی کا، من ماتا، جو بندہ مر گیا قامت ہو، اس کی تو قیامت آ گئی۔ جو بندہ مر گیا اس کی قیامت ہے۔ وہ یہ نہ دیکھے قیامت ابھی بڑی دور پڑی ہے، نہ کہاں دور ہے بھائی، اس کے تو اخروی معاملات شروع ہو گئے بندے کے مرنے کے ساتھ ہی، پیچھے کون سی بات رہ گئی بھلا بتائیں؟ جیسے مرا اس کی تو قیامت آ گئی، من ماتا قامت اس کی قیامت آ گئی بھائی۔ تو پھر یعنی کہ ان کا یوم الجزا شروع ہو گیا، اللہ نے قیامت کا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے چونکہ رب تعالیٰ کے دین کے ساتھ دشمنی لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پہ ان کو جناب وہ عذاب چکھا دیا، جو آخرت میں آنا تھا وہی دنیا میں چکھا دیا۔ اندازہ لگائیں، اب ذرا اندازہ لگائیں، یہ بھی یوم الجزا کے طور پر نہیں ہے کہ جناب یوم الجزا ان کا ہے، نہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہم نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت کا عذاب تو فرمایا وہ بہت بڑا ہے۔ آج جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اسوأ الذی، یہ آیت مبارکہ آج جو پڑھی ہم نے صبح فجر کی نماز میں، اس میں یہی تھا کہ دنیا میں تو ہم نے ان کو دے دیا، آخرت کا عذاب زیادہ ذلیل کرنے والا ہے، اسوأ، سب سے بدترین عذاب ہے جو قیامت کے دن ہم ان کو دیں گے۔ اور قیامت کے دن پتہ کتنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوپہر کا وقت ہوگا، قیامت میں دوپہر کا وقت ہوگا، مومن جو ہیں وہ آرام کرنے کے لیے جنت میں جا پہنچیں گے، ہیں جی، اور جہنمی جو ہیں یہ عذاب بھگتنے کے لیے جہنم جا پہنچیں گے، بس یہی وقت لگے گا۔ مومن اتنے وقت میں جنت جا پہنچے گا آرام کرنے کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومن آرام کرنے کے لیے جنت میں جا پہنچے گا، یعنی اپنی آرام گاہ میں جنت جا پہنچے گا، دنیا کی تھکاوٹیں، غلبہ دین کے لیے کوشش، وہ فکر، وہ ساری چیزیں آج ختم کر کے آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا، جا تو جا کے آرام کر، بڑی پریشانی لی تھی تو نے، بڑی محنت کی تھی تو نے، جا آج آرام کر، تو وہ آرام کرے گا جا کر کے۔ دوسری طرف یہ جو ہے، یہ جس نے رب تعالیٰ کی دین کے ساتھ ٹکر لی تھی، جی، کبھی اس کو جناب مدارس کے ساتھ ٹکر سوچتی تھی، کبھی اس کو جناب کزن میرج پہ پابندیاں لگانی سوچتی تھی، کبھی اس کو جناب وہ جیسے ابھی کچھ 2 دن دوست نے مجھے بتایا کہ فرانس میں ایک بندہ جو ہے نا وہ 2 عورتیں لے کے جا رہا تھا، تو ایک بندے کے ساتھ 2 عورتیں جا رہی تھیں، اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا ہاں بھائی یہ جو 2 عورتیں شریعت میں ہمارے ہاں تو جائز ہی نہیں ہے کہ 2 شادیاں کرنا۔ اس نے کہا جی نہیں، شادی میری ایک ہے، ایک گرل فرینڈ ہے میری۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جا سکتے ہو، دوسری شادی جائز نہیں ہے لیکن حرام کاری ساتھ جائز ہے، وہ رکھ سکتے ہو آپ، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بتائیں، جہاں رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اس طرح ٹکر شروع ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ بندہ یقین کر لے کہ اب جناب یوم الجزا کی جھلک اسے دنیا میں دکھا دی جائے۔ صاحب لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فما اغنت عنہم آلہتہم الذین یدعون من دون اللہ من شیء۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جن کو الہ مان رہے تھے نا، جن کو خدا مان رہے تھے، یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے تھے، ما اغنت من شیء، ایک ذرے کا بھی نفع نہیں دیا انہوں نے ان کو، ان کے خداؤں نے بھی نفع نہیں دیا۔ جن کی عبادت اس لیے کر رہے تھے یہ ہمیں قیامت والے دن بچائیں گے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے تھے ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا نہ، فرمایا ان کی اسی محبت نے ان کو جہنم کے قریب کر دیا ہے، کوئی نفع نہیں دیا۔ یہ کہتے رب کے قریب ہو جائیں گے، نہ، رب سے دور ہو گئے۔ جیسے سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے کی صورتیں، کون سی صورتیں ہیں بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے؟ 300 سے زائد بیان کیے ہیں سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے، ان میں آپ نے ایک یہ بھی فرمایا کہ کوئی بندہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرے لیکن اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ جا کے بیٹھا رہے، باتیں ولیوں کے پاس بیٹھنا بھی اس کو رب سے دور کر دیتا ہے، رب سے دور کر دیتا ہے، مزید دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نماز نہیں پڑھیں گے، ولی کے پاس تو بیٹھے نا، ولی کے دربار پہ تو بیٹھے نا، بخشے جائیں گے ہم۔ علماء فرماتے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تجھے اتنی شرم نہیں آتی ہیں، جب میرا حکم نہیں مانتا میرے دوستوں کے پاس کیا لینے جاتا تو؟ رب دور کر دیتا ہے، رب اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ جیسے وہ بتوں کے پاس جانے سے دور ہو رہا نا رب تبارک و تعالیٰ سے، اسی طرح کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس بیٹھ کر بھی رب سے دور ہو گیا۔ کیوں دور ہو گیا؟
وجہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہم کوشش کریں۔ میں یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اور بتوں کو ایک جیسا نہیں کر رہا، لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سامنے اللہ تعالیٰ کے ولی کا فرمان رکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ بتوں کو یہ سمجھ رہے تھے رب کے قریب کر دیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، اور ہم اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں رب کی نافرمانی کر کے۔ رب تعالیٰ بلا رہے ہیں نماز پڑھ میری، وہ کہتا نہیں مولا تیرے ولی کے پاس بیٹھنا زیادہ ثواب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تیرے ولی کے پاس بیٹھنا زیادہ ثواب ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، رب سے مقابلہ کر رہا ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے اور یہ مان رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ولی کے پاس بیٹھنے سے جو ہے رب تعالیٰ کا قرب مل جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہ، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کتنا دھتکارا جا رہا ہے میری بارگاہ سے، کتنا دور کیا جا رہا ہے میری بارگاہ سے۔ اللہ اکبر۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الہوں نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ من شے، کسی شے کا نفع نہیں دیا۔ لما جاء امر ربک، یہاں تک کہ پھر تیرے رب کا حکم آ گیا، تیرے رب کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی ان کو یا ان پر عذاب آ گیا، یہ پکڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما زادوہم غیر تتبیب، فرمایا کہ وہ دوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں بڑھا ان کا، بدبختی بڑھی ہے ان کی، شرمندگی بڑھی ہے ان کی، ضلالت بڑھی ہے ان کی، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری بہت بڑا ہے ان کا، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یعنی اس سے ثابت ہوا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اس لیے اپنا رہے ہوتے ہیں یہ رب تعالیٰ کے قریب کر دیں گی، لیکن حقیقت میں وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر رہی ہوتی ہیں، رب کی بارگاہ سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ کل انشاءاللہ عز و جل کچھ چیزیں ایسی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وما زادوہم غیر تتبیب کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے۔